اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ ایک نوجوان ہیں اور پاکستان تحریک لبیک کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی سے اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ جب سے کشمیر کالونی میں یہاں کے 1965 کے مہاجرین آباد ہوئے تو ان کا خاندان کشمیر کالونی کی سیاست میں، سماجی کاموں میں آگے رہا۔ ان کے خاندان کا بڑا نام خواجہ عبدالستار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اس علاقے کی سیاست میں، ان کے خاندان سے یہ پہلا فرد ہے جو سیاسی میدان میں باقاعدہ طور پر حصہ لے رہا ہے اور ایک مذہبی تحریک کے پلیٹ فارم پہ حصہ لے رہا ہے۔ میری مراد خواجہ فہد حسین صاحب ہیں، جو آج کے میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ خواجہ فہد حسین ہیں، جو وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی سے پاکستان تحریک لبیک کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہارٹ ٹاک کے لیے مجھے ٹائم دیا۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، وقت دیا، تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت نکال کے دیا ہے اپنا۔ جی خواجہ صاحب، آپ ایک سیاسی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب سے کشمیر کالونی میں جموں کشمیر کے مہاجرین آباد ہوئے، آپ کے بزرگ جو خواجہ ستار صاحب ہیں، بالکل، وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت کے طور پہ آپ کیا سوچ کے سیاسی میدان میں آئے؟ آپ کے ماٹو یا آپ کا جو آپ اپنے دادا کو فالو کرتے تھے، ان بزرگوں کو، ان کو دیکھ کے، یا کوئی اور آپ کا فالوور تھا؟ جی میں نے تو اپنے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے انصاف کرنا۔ یہ جو لیڈر ہیں ادھر ہماری کشمیر کالونی کے، سب سے پہلے تو میں جو طریقے لبیک میں آیا، لبیک میں آنے کا میرا یہی مقصد تھا۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ اللہ کا میں یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھے موقع ملا اس پلیٹ فارم سے لڑنے کا۔ یعنی آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ کے سماجی کاموں میں؟ ہاں جی، انشاءاللہ تو اسی نقش قدم پہ ہم چلیں گے۔ صحیح۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ بیسیکلی مسلم لیگی تھا؟ جی بالکل۔ آپ کشمیر کالونی میں چند گھرانے تھے جی جب مسلم لیگ کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی، بالکل، اور ایک وقت تھا یہاں پہ پیپلز پارٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا گھرانہ مسلم لیگی تھا، بالکل۔ اور آج تک مسلم لیگی۔ آپ اچانک سے طریقے لبیک میں کیوں آئے؟ لبیک میں آنے کا میرا یہی زیادہ خیال تھا۔ میں ان کی ایک دو محفلوں میں گیا ہوں، بس مجھے یہ جماعت پسند آئی ہے، تو اس جماعت کے لیے میری جان مال بھی حاضر ہے لبیک یا رسول اللہ کے لیے۔ تو مجھے پھر موقع بھی مل گیا اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا، تو اللہ کا یہ کوئی خاص کرم ہوا ہے مجھ پہ۔ طریقے لبیک تو ایک اوپر ایک ملکی سطح پر بین تنظیم ہے، اور ان کے اوپر بہت سے مقدمات بھی ہیں۔ آپ کے جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ایک قید و بند کی صحبت میں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے طریقے لبیک کے ٹکٹ پر کیوں الیکشن لڑنا؟ جی بھائی، یہ ابھی لبیک بین نہیں ہوئی، صحیح، یہ ویسے ہی بولتے ہیں بین ہوئی ہے، ابھی یہ جماعت بین نہیں ہوئی، تو نہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بین ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم لڑ رہے ہیں۔ جو ہمارے قائدین ہیں صادری رضوی صاحب، ان کا بھی کیس ٹرائل میں چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد رہا بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری تو جان بھی حاضر ہے اس جماعت کے لیے۔ ہم ساری زندگی نون لیگ میں چلے ہیں، ہمارے چاچے بابے بزرگ جو بھی تھے، یہ ساری بستی بھی ہمارے ساتھ ہی چلتی تھی۔ تو اس کشمیر کالونی سے جب بھی ون کرائی ہے، نون لیگ کو ہم نے ون کرایا ہے، میرے بڑوں نے ون کرایا ہے، میرے چاچے نے، میرے بابو نے، میرے جو ہمسائے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کی نون لیگ میں۔ ہماری وجہ سے ادھر سے نون لیگ ون ہو کے جاتی تھی تو کامیاب ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نون لیگ نہیں، لبیک یا رسول اللہ ون ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر صاحب، آنے والے آپ نے جیسے بتایا آپ مسلم لیگ نون سے آپ
तरीके लबैक में आपका कबीला आया, आप अपने कबीले के साथ इसमें शामिल हुए, जी बिल्कुल। तो फिर अचानक से आपने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ये इलेक्शन लड़ने का, ये इसके पीछे क्या नहीं, वजूहात? मैंने अचानक नहीं हिस्सा लिया सियासत में, मुझे 10 साल हो गए इधर वाम की खिदमत कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। जो जिन आदमी के मैंने काम किए ना, मैंने अपनी जेब से किए हैं। सही। तो इस वाम के लिए मेरी जान भी हाज़िर है, जिधर इन्होंने मुझे बुलाया है, दिन को रात को मैं इनके पास पहुँचाऊँ, जो मेरे तक आए हैं। सही। कुछ मेरे मुखालफीन हैं, वो गलत बातें शाया करते हैं, चलो बाद में बात करते हैं। खान साहब, आपका ज़रिया माश क्या है जो जिससे आप सियासी और समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं? जी, ज़रिया मेरा जो है कारोबारी, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मामू मेरे का ट्रांसपोर्ट रावली का सारा टोल प्लाजे का ठेका हमारे पास, उनके साथ मेरा शेयर है। ठीक हो गया। सारी ट्रांसपोर्ट में। ठीक। 2005 से लेके 2021 तक, यानी 16 साल हाँ, से। 16 साल से ये हमारा कारोबार है। सही। इससे जो मेरे बाप और चाचे हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे सब का अपना अपना कारोबार, अल्लाह का करम है, हमारे पे फजल है अल्लाह पाक का। सही। तो इसीलिए मैं वाम की खिदमत करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह करेंगे भी। सियासत में नहीं भी थे तो फिर भी कर रहे थे, तो इंशाल्लाह अब सियासी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इंशाल्लाह फिर भी हम करते रहेंगे। सही इंशाल्लाह ताला। खान साहब, आप नौजवान हैं जी, तो कश्मीर कॉलोनी के नौजवान के लिए एक नया रास्ता खुला है कि इस सियासी मैदान में जी नौजवान भी इस दफ़ा सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से आप समझते थे कि नौजवानों को आगे आना चाहिए था? हाँ जी, आना चाहिए, उनका हक है। ये सारी ज़िंदगी हम इनको देते रहे हैं वोट। इन्होंने क्या किया हमारी कश्मीर कॉलोनी के लिए? इन्होंने हमारे से वोट लेने हैं, आगे इन्होंने हमें भेज देना है। इधर कुछ लोग कहते हैं हाँ जी मैंने ये जमात जिताई है, मैं किंग मेकर हूँ, वो बताले से आगे हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं। सही सही। कुछ इधर लीडर हैं जो लाहौर से आए हैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ के तो वो तो अपने अपने रास्तों में चले जाएंगे। मैं इंशाल्लाह इधर का रिहायशी हूँ, हर वक्त हर टाइम में इधर हाजिर हूँ। दिन को आओ रात को आओ, इंशाल्लाह हम चलेंगे आपके साथ। इलेक्शनों के बाद भी हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज के जो हार्ट टॉक के मेरे मेहमान हैं ख्वाजा फहद हुसैन हैं, तो उन जो उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी से और टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के, उनसे बातचीत का यूँ ही सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं वो ख्वाजा फहद हुसैन हैं, जो कश्मीर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 से तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी खान साहब, आप सियासत में आए, आपने कहा जी मैं पिछले 10 साल से तकरीबन सोशल वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और किसी बेशक सियासी प्लेटफार्म से नहीं थे, किसी यूथ विंग के प्लेटफार्म पर नहीं थे, ओहदेदार नहीं थे किसी पार्टी, लेकिन मुस्लिम लीग नून से आपके कबीले का तल्लुक था। आपने मौजूदा सूरत हाल में तहरीक लब्बैक के माटो को, नस्बुलैन को समझा और उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की और आखिर पे आपने इसके टिकट पर इलेक्शन लड़ने का इस दफ़ा फैसला कर लिया। यही आपका जो नुक्ता नज़र है। आपके ऊपर आपके मुखालफिन या एक राय अम्मा है, वो कहते हैं कि आपने हमेशा यहाँ पे मंशियात फरोश जो नौजवान हैं या लोग हैं और आप या आपके पीछे कुछ लोग हैं, उन्होंने हमेशा उन लोगों की पुष्पनाई की है। तो क्या इसमें कहाँ तक सदाकत है? जी, जो मंशियात फरोश आदमी है ना मैं उनका साथी हूँ ना मेरा कोई साथी है। ठीक हो गया। देखो, दोस्ती यारी इस्लाम दुआ हर इंसान से है। ठीक है। ये मेरा इलाका है, महल्ला है, मैंने हर आदमी से मिलना भी है, बैठना भी है, चलना भी है। ठीक हो गया। ये जिस आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, उस आदमी पे साबित करा दे माजद पे कि ये नजायज़ फरोश है। ठीक हो गया। देखो, माजद पे ये सरासर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पे एक भी 29 साल में मेरे पे मंशियात का मुकदमा मुझे बता दें। एक बात, ये जो मंशियात का इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बंदों ने ये इशू उठाया है। ये इशू इसलिए उठाया है, मैंने नून लीग को इधर से जब भी जिताया और विन किया है, हमने कराया है। हम सब भाइयों ने, हमारे इस हल्के ने इधर से हमने विन करा के भेजा है। अब मैं नून लीग को छोड़ दिया है। मैंने नून लीग के जो आदमी हैं वो मुझे बदनाम कर रहे हैं,
اس وام کے آگے دیکھو یہ وام ہے ادھر اتنی بڑی بادی ہے, کوئی تو مجھے بتا دینا کہ بھائی میں نے ہم نے دیکھا تجھے اس آدمی کو تو منشیات دے رہا ہے, لے رہا ہے, یار اتنی بڑی بادی نے کسی نے دیکھا ہے, کوئی میرے پہ مقدمہ بتا دے. یہ صرف اور صرف مخالفین میرے پروٹوگنڈے بناتے ہیں اپنے سے. یہ خاص طور پر ملک بنیامین صاحب, منظور جنجوعہ صاحب, اور یہ ادھر ایک نثار بیگ صاحب ہیں لاہور سے آ کے ادھر حکومت کر رہے ہیں ہمارے پہ. یہ ہمارے پہ ملی بھگت کر کے مجھے گندا کر رہے ہیں, میرے ووٹر کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, اور میرا جو ووٹ بیلنس ہے اسے یہ توڑ رہے ہیں. ان کی یہ کوشش ہے اس سے لوگ بازدان ہو جائیں, بھاگ جائیں اس سے آدمی. دیکھو یہ سب ادھر عوام دیکھ رہی ہے, میرے بھائی ہیں, ان کی اور میری جو لڑائی ہے صرف اور صرف یہ لڑائی ہے کہ میں نے ادھر ڈسپوزیبل کشمیر کلونی کے دو گندے کھو جن کو بولتے تھے ادھر ہماری کشمیر کلونی کے تھے, وہ جو آپ بڑے بھی ہو آپ بھی جانتے ہو گے اس چیز کو. یہ چند لیڈروں نے جب فروخت کی ہے ڈی سی کلونی کو تو یہ واپس آئے ہیں. جب واپس آئے تو 4 لیڈر ادھر گئے ہیں, ان کو بولتے ہوئے آپ نے یہ بیچ دیا ہے. انہوں نے بولا چپ, آپ یہ قبرستان کی جگہ اپنے اپنے زیر نگرانی کرو, اپنی اپنی گلی بناؤ, اپنے اپنے پلاٹ سیل کرو. ایک لیڈر کو ایک طرف 16 مکان آئے تھے اسے میں اس وقت. کچھ لیڈروں نے قبرستان بیچ دیا, کچھ لیڈروں نے ہمارا ڈسپوزیبل بیچ دیا. اب یہ کوئی بولتا ہے میں ادھر گراؤنڈ دوں گا, یہ دوں گا, وہ دوں گا. اگر یہ ہمارے لیڈر یہ بڑے اچھے ہوتے, اگر یہ ہمیں کوئی گراؤنڈ دیتے, کوئی پارک دیتے, تو یہ جو ہمارے نوجوان بھائی جو منشیات پہ لگے ہیں, غلط کاموں پہ لگے ہیں, ایک کرکٹ کھیلتے, کوئی کبڈی کھیلتے, کسی بھی قسم کی یہ ادھر اپنی کوئی گیم کرتے, یہ ٹھیک رہتے. اچھا, آپ ایک مخصوص لابی سے آپ کا کہتے ہیں تعلق ہے جی, جو ہر الیکشن میں, قومی الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کے پیچھے دونوں الیکشن گزرے ہیں, آپ نے 2013 میں عمران گجر کی سپورٹ کی کہتے ہیں لوگ. آپ مسلم لیگی تھے لیکن آپ نے عمران گجر کی آپ لوگوں نے سپورٹ کی, آپ کے گروپ نے. پھر پچھلے الیکشن میں آپ نے نون کی سپورٹ کی. اب جو پچھلے الیکشن میں آپ نے مسلم کانفرنس کی سپورٹ کی, آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ ہیں مسلم لیگی تھے لیکن آپ نے معاہدے اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے کہ ہم لوگ آپ کو یہاں سے اتنے ووٹ دیں گے, آپ ہمیں اتنے دیں. یہ کیا سیاست ہے کہ آپ لوگ پستول کلچر پہ نہیں اس طرح لوگوں کو دبا کے. دیکھو بھائی, اگر کوئی گن پوائنٹ پہ ووٹ لے گا نا, یہ جھوٹ ہے. ادھر یہ کچھ آدمی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ادھر کمپین نہیں کرنے دیتے. دیکھو جی, یہ بھی آپ کے الزامات ہیں. ملک زاد صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ملک زاد صاحب ہر گلی میں مجھے ملتے ہیں. ان سے پوچھے, ہم نے ان کی کمپین بند کی. نثار بیگ ہر گلی میں آتا ہے. یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی لیڈر یہ بول رہا ہے نا یہ ہماری کمپین بند کر رہے ہیں, آؤ بھائی میں آپ کو ان کے گھروں میں لے کے جاتا ہوں. اپنی آپ دیکھ لو آپ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیے ہیں, ان بیووں کے حق انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. آدمی تو ان کو سلام لے کے نہیں پسند کرتے. دیکھو انہوں نے جو ظلم کیا, یہ آپ پہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے سب جھوٹ ہے, کلچر کے اوپر سب جھوٹ ہے. لوگوں ڈرا دھمکا کے کہتے ہیں ووٹ دیں. دیکھو بھائی, یہ جو ووٹ ملے گا نا یہ پیار سے چاہت کا ووٹ ہے. اگر میں آپ کو آپ کے کردار کا ووٹ ہے, آپ کی خدمت کا ووٹ ہے. بالکل ہمیں وام چاہتی ہے. یہ ادھر کرسچن برادری ہے, پٹی برادری ہے. دیکھو ادھر برادریوں کا الیکشن نہیں, یہ سب ہماری ایک برادری ہے. آپ کے اوپر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے لاکھوں روپے ان لوگوں کے اوپر ایک انویسٹ کیا ہے, لالچ دے کے آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. نہیں, میں نے کسی کو لالچ نہیں دی. آج یہ الیکشن 2021 میں ہو رہا ہے. میں 2013 میں ادھر سے ہم نے پی ٹی آئی وین کروائی تھی. زندگی میں ایک بار ادھر پی ٹی آئی وین ہوئی ہے, صرف ایک دفعہ, وہ بھی ہم نے وین کروائی تھی 2013 میں. تو اب انشاءاللہ تعالی لبیک میں ہے تو یہی وین رہے گی اللہ پاک کے حکم سے, تو اللہ کی رضا سے. یہ جو پروٹوگنڈے بناتے ہیں صرف اور صرف غلط اور جھوٹے, ان کے پاس کوئی بھی ثبوت پروف ہے کسی بھی آدمی کے پاس, میرے پاس آ جائے. اچھا, سیاست میں لوگ بلدیاتی ہو یا قومی ہو جو بھی الیکشن ہو اس میں پیسہ چلتا ہے. جی, اور آپ کے مرد مقابل 2 بڑیوں پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں جی, اور دوسری سیاسی پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں. جی, پیسہ چلے گا اور پیسے کی لوگ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. کہ آپ ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جی, ان کا پیسہ چلے گا, ہمارا پیار چلے گا ان کے ساتھ. انشاءاللہ عوام ہمیں پیار کرے گی, چاہتی بھی ہے, چاہتی بھی رہے گی عوام. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, اپنا ضمیر مت بیچو. اب اگر 1500 کے لیے اپنا ووٹ
ضائع کرتے ہو, بیچتے ہو 2000 3000 کے لیے, 5000 کے لیے بھی بیچ دیتے ہو. یہ اسی وقت الیکشن ختم ہوتا ہے نا, یہ سب لیڈر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے اتنے خریدے اس کے, دوسرا بولے گا میں نے اتنے خریدے اس کے, خریدے ہیں. یہ ان غریبوں کی پھر درچیاں اڑاتے ہیں بیٹھ کے. کیا یہ اس سے پہلے نہیں جا کے ان کی مدد کر سکتے؟ ادھر تو راشن دیتے ہیں, اپنی اتنی بڑی تصویر لگا کے دیتے ہیں یہ لوگ. ہم نے راشن بھی, ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اب بھی مجھے کتنے بھائی دوست ملتے ہیں, دیکھو ہمارا کوئی گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں, کوئی زبردستی نہیں. اتنی بڑی وادی میں ایک آدمی بھی آ کے بول دے کہ ان آدمیوں نے ہمارے ساتھ زبردستی ووٹ کی بات کی ہے, یا ان کے پاس کوئی گن تھی, یا ان کے پاس کوئی غلط جملے تھے, ہم مجرم. آپ کسی طور پر بھی اسلحے کی منشیات فروش جو بھی لوگ ہیں ان کی پشت پناہی نہیں کرتا میں, نہ کی یا نہ کریں گے؟ نہ انشاءاللہ کروں گا. اگر اللہ نے عزت دی پھر بھی نہیں کریں گے؟ نہیں کروں گا میں. دیکھو میں ایک کشمیر, جو بندہ یہ لالچ رکھ رہا ہو کہ فہد حسین میری غلط کاموں میں سپورٹ کرے گا, وہ بے شک آپ سے پیچھے ہٹ جائے. ہاں جی دیکھو میرا جو پلیٹ فارم ہے نا, لبیک یا رسول اللہ, اس پلیٹ فارم پہ یہ کام تو سوچنا بھی بہت دور ہے نا. یہ اس پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہوگا سچ کا اور حق کا ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. یعنی کسی کو اپنے مفاد کے لیے کبھی یوز نہیں کروں گا. تو میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں, انشاءاللہ تعالی جو ادھر کے لیڈر ہے نا, کچھ ایک ڈیڈ بنتی ہے ہماری اسلام آباد سے, ہماری جموں مہاجرین کی, یہ کچھ پیسوں کی بنتی ہے. میں جیت گیا ہوں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ادھر بنیامین صاحب ہے, انہوں نے 85 ڈیڈوں کا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے پیچھے. دوسری پارٹی اس نے 100 ڈیڈ خرید لیا ہے. یہ شیطانیاں کیا کریں گی, میں نے 100 ڈیڈ خریدی ہے, بنیامین جائے گا میرا سٹے لے آئے گا, دوسرا جائے گا اس کا سٹے لے آئے گا. ادھر سے 5000 کی انہوں نے لانی ہے ڈیڈ, ادھر 70,000 کی اس کشمیر کالونی میں انہوں لوگوں نے دی. ہاں جی, تو انشاءاللہ تعالی ہم جو غریب ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں ادھر گھروں والے, ان کو ہم نے فری دینی ہے ڈیڈ انشاءاللہ تعالی. کوئی پیسے نہیں, کبھی بھی ان کو نہیں میں بولوں گا جی ایل آئی گاڑی لاؤ, مٹن کے ساتھ مجھے روٹی کھلاؤ, 70,000 دو تو میں آپ کے ساتھ اسلام آباد جاؤں گا انشاءاللہ. میرے پاس جو بھی ہوگا, جتنے جگہ بھی, میں اس عوام کے لیے فری انشاءاللہ کروں گا. اچھا, یہاں پہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ برادری پہ ہوتا ہے, بڑی برادری کے ووٹ ہوں ساتھ, پھر دڑا ہو, جب بہت بڑی جماعت ہو جس کا بہت بڑا رول ہو. آپ کی جماعت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, سیاسی طور پر مسائل کا شکار ہے, پھر آپ کی برادری بھی کشمیر کالونی کی ایک چھوٹی برادری میں شمار کی جاتی ہے. جی یہ پوری کشمیر کالونی میری ایک برادری ہے. خیر جو مسلم ہے وہ بھی میری برادری ہے, میرے ہمسائے ہیں, یہ بہت پیار کرتے ہیں میرے سے. ٹھیک ہے, یہ سب ایک میری برادری ہے. کشمیر کالونی مکمل میرا گھر ہے, اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. اس سے پہلے جو ان لیڈروں نے کر دیا سو کر دیا, انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اچھا ادھر کام ہوگا, یہ بھی کسی ٹون سے کم نہیں. یہ جب جاتے ہیں نا باہر, اپنا ہمیں شناختی کارڈ کوئی بتاتے ہیں, باہر ان کے پاس کچھ شناختی کارڈ ہے. اگر ان کو اس کشمیر کالونی کا اتنا ساتھ ہے, اپنے بچے ادھر لائے نا, ادھر جوان کرے, ادھر پڑھائیں, ان کو پتہ چلے کہ کشمیر کالونی کا ماحول معاشرہ کس طرح جا رہا ہے. میرے بچے یہ بھتیجے یا میرے بیٹے ڈی سی کالونی میں چلے جائیں, ان کو تو اچھی سوسائٹی ماحول ملے گا, تو میں ادھر کا لیڈر بنا رہا ہوں. تو یہ جو ہمسائے ہیں یا دوسرے لوگ غریب جو بھی ہوں گے, ان کی تو عوام نے اچھے اسکول میں بھی جانا, تو جب ماحول ان کو غلط ملے گا وہ پھر غلط راستے پہ ہی چلیں گے. تو اس لیے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو, اس کی اولاد, اس کے بچے اس کشمیر کالونی میں پرورش کریں, اسے پتہ چلے کہ یار کہ کس طرح ادھر ظلم ہو رہا ہے کشمیر کالونی کے. یہ میری برادری چھوٹی نہیں, میری جماعت بھی نہیں چھوٹی. یہ جس جماعت کا نام میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے نا, انشاءاللہ عزیز یہ سب سے مضبوط, سب سے بڑا اور بڑا نام یہی ہے. میرے ساتھ اللہ پاک کی طاقت ہے, مجھے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ان میں. یہ کل انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک پروپیگنڈا کیا تھا پولیس کا, نجائز میرے ووٹر سپورٹر کو تنگ کرنے کے لیے, ایسے چودھنان جہاز نے کہ جا کے اس کی ویلی میں نے چھاپا لگاؤں گا, کوئی اس کے آدمی ووٹر سپورٹر ڈر کے اس سے بھاگ جائیں گے. دیکھو سچائی ہوتی ہے. یہ نون لیگ والوں نے یہ پروپیگنڈا کی ہے یا پی ٹی آئی والوں نے کی ہے, صرف اور صرف میرے ووٹ ڈیمیج کر رہے ہیں کہ عوام اس سے بس زن ہو جائے, اس سے بھاگے. اور بھائی میرے پہ کوئی ایف آئی آر بتاؤ, یا کوئی ایک گواہ آ جائے اس کشمیر کالونی میں کہ اس کا کسی بھی کام میں دخل اندازی ہے, تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ میری تمام برادری ہیں جو کشمیر کالونی میں بسنے والے, تمام کشمیری ہو, غیر کشمیری ہو, غیر مسلم ہو, سب آپ کی برادری. جی, آپ کی برادری میں سے پہلے بھی ایک کونسلر 2 دفعہ جیتا, خواجہ فروخ صاحب. جی چھوٹی بولتے ہیں چھوٹی برادری ہے,
چھوٹی برادری والا پھر 2 دفعہ ادھر کونسلر رہ کے گئے ہیں نا جی. 15 سال خواجہ فروخ صاحب رہے ہیں. خواجہ فروخ صاحب نے جو کام کیے نا کشمیر کالونی میں, انشاءاللہ نہ کوئی کر سکے گا تو نہ کبھی کسی نے کیے ہیں. یعنی آپ اپنی اس برادری کے اس جو نوجوان تھا جو ہاں بالکل خواجہ فروخ صاحب جی بالکل ان کی روایات کو آگے رکھیں گے, انشاءاللہ بھرپور کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ایک طریقے لبیک کے پلیٹ فارم پہ حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ, ساتھ ہمیشہ حق اور سچ کا دیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو خدمت کا جو جذبہ ہے یہ 12 ستمبر تک سے بعد بھی آپ کے اگر جیتے ہی رہے گا یا 12 ستمبر کے بعد ختم ہو جائے گا؟ آپ انٹر ہو گئے ہیں سیاست میں ساری زندگی, جتنی دیر میری زندگی ہے. صحیح. انشاءاللہ ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فؤاد حسین صرف یہ 12 ستمبر تک حق اور سچ کی باتیں ہیں, دین اور دنیا کی باتیں ہیں, 12 ستمبر کے بعد وہ ویسے ہی پرانی زندگی میں چلا جائے گا. دیکھو جی 12 تاریخ کے بعد یہ تو اللہ کو بہتر ہے, پتہ ہے کوئی کیا کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ عزت ذلت اللہ نے دینی ہے. گڈ. یہ جو لیڈروں نے ہماری بیووں کا حق کھانا شروع کیا ہوا ہے نا, یہ میں بند کر دوں گا. ہر ایک میری ماں اور بہن کو, بیوہ کو اس کا حق اس کے گھر تک جائے گا, اس کے پاس جائے گا. یتیم بچیوں کے فرنیچر, یہ جو لیڈر ان کے فرنیچر آتے ہیں 100 سیٹ یہ لا کے کھاتے ہیں نا, میں کھاؤں گا نہیں, اپنی ماؤں بہنوں کے گھر تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ان کی غلط سوچ ہے. جو بھائی کوئی گلے شکوے کرتے ہیں نا, بھائی میرے پاس آؤ, بیٹھو, کوئی بات کرو, آپ کو میں بتاؤں سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے. یا اور کوئی لیڈر ادھر کے پیر نہیں, یہ میں اب کچھ باتیں کروں, یہ کشمیر کالونی کا سب سے بڑے ڈرنکر ہیں. یہ میں آپ سے چیلنج سے بات کروں گا, ان سے بڑا کوئی ڈرنکر نہیں ہوگا بھائی, آپ جن کو پیر اور ثناء اللہ سمجھتے ہو. پہ انشاءاللہ ادھر کے آپ جو آپ کو بڑا ڈرنکر لگتا ہے نا, میں اب ان 4 ڈرنکوں کا نام بھی لوں گا. نو لکھے کے بہت معتبر آدمی بنتے ہیں, ان سے بڑا کوئی ڈرنکر کوئی نہیں کشمیر کالونی میں. اب کچھ اور بھی الفاظ ہیں میں اب نہیں لینا چاہتا ادھر. میرے پاس آئے میرے بھائی, میں ان کو بتاؤں گا پھر. اچھا آپ کشمیر کالونی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بتہ خوری یا اس طرح کے اور سارے مسائل, یہ اس کے پیچھے بھی آپ نے بڑا بھرپور لوگوں کی سپورٹ کی ہے, کردار اس کے حصے دار رہے ہیں. بتا لے دوں والد. ہاں, کس نے بتا لیا کشمیر کالونی؟ یعنی کشمیر کالونی کے کچھ لڑکے ہیں, کبھی کسی نے بتا نہیں لیا, سڑکوں کے کنارے رات کو لوٹتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. دیکھو جی آپ بھی اس کشمیر کالونی کے ہو, اس کشمیر کالونی کے یہ سارے لیڈر ہیں. میں تو اس سے پہلے نہیں تھا, نہ میں سیاست میں تھا. جو اگر کشمیر کالونی کا بولتا ہے نا کہ یہ چور ہے, یہ چکا ہے, اب بھائی باہر سے آدمی آتے ہیں کشمیر کالونی میں انٹر ہوتے ہیں, بلال ٹون سے باہر ہو جاتے ہیں, اور پہلے یہ تو دیکھو یہ کشمیر کالونی کا ہے بھی یا نہیں. یعنی نام زیادہ بدنام ہے ہم, لیکن کشمیر کالونی کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, بہت شریف لوگ ہیں, لیکن بدنامیت کا جو داغ ہے ان لوگوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. یہ کچھ آدمی ہیں جو کشمیر کالونی سے بھاگے ہوئے ہیں, کچھ اقبال ٹون میں بڑے ہوئے ہیں, کوئی ڈی سی کالونی میں ہے, کوئی بلال ٹون میں ہے, ادھر سے ہماری کشمیر کالونی کے اوپر چکڑ پھینکتے ہیں, کیونکہ وہ خود تو نہیں کشمیر کالونی کے. وہ کبھی بھی کسی دفتر میں جائیں گے نا, بولیں گے میں ڈی سی کالونی کا ہوں, میں اقبال ٹون کا ہوں. ان کو یہ نہیں مت کہ ہماری کشمیر کالونی کا نام لے کے بولے کہ میں کشمیر کالونی کا ہوں. سیاست ہمارے پہ کرتے ہیں. اگر میں سیاست چھوڑ دوں, میں کہتا ہوں یہ جو آدمی, یہ جو چند لیڈر میرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں, یہی میری قسمیں دے. میں اگر غلط آدمی ہوں, میرے پاس رات کے اندھیرے میں آ کے ترلے کیوں کرتے ہیں جب بڑے الیکشن ہوتے ہیں, یہ کیوں سب لیڈر میرے پاس آتے ہیں, یہ مجھے صرف اس بات کا بتا دیں, یہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم غلط ہیں. یہ پھر کسی اچھے آدمیوں کے پاس جائیں, کسی مام کے پاس جائیں. پھر یہ صرف اور صرف نون لیگ چھوڑنے کی سزا ہے مجھے, جو اتنی بڑی بدنامی میں برداشت کرتا ہوں. نون لیگ نہ چھوڑتا تو میں شاید کوئی پیر بنا دیتے یہ مجھے. صحیح. اچھا آنے والے جو وقت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے سیاست میں آنے کا قدم اٹھانا؟ جی سب سے پہلے ہماری کشمیر کالونی کی گندی سیاست ہے. تھوڑی سی لڑائی ہوگی, کسی لیڈر کے پاس یہ بات چلی جائے, اس نے دونوں طرف سے پرچہ کرانا ہے, 25,000 30,000 آپ سے بھی لے لینا, 30-25,000 میرے سے بھی لے لینا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں نہ دینے کے لیے, میں بولوں گا لا مائی والیاں لا, یہ پھر والیاں بھی تار کے بیوہ عورتوں کی انہوں نے بیچ کے ان کے بچے چھڑا کے لاتے رہے. تو الحمدللہ تھانے کے کام ہم نے جو کیے ہیں اپنے تعاون پہ کیے ہیں, پولیس کے تعاون سے کیے ہیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں پولیس اس طرح کرتی ہے, پولیس اس طرح کرتی ہے.
یہ ان کے پاس جائیں تو صحیح. جیسے وہ خود کہتے ہیں ویسے ہی پولیس رول ادا کرتی ہے. ہاں جی, یہی پولیس کو بولتے ہیں اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ میرے پاس جو بھی پولیس کے متعلقہ کام آیا ہے تو پولیس نے بھی میرے ساتھ تعاون کی ہے, محکمے نے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھانے کینٹ کا جو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے رہے ہیں ہر قسم کا, جائز نجائز نہیں کبھی انہوں نے ہماری سپورٹ کبھی بھی کی. تو یہ پولیس والوں بھی, ان کو بھی پتہ ہے سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے. وہ خود بولتے ہیں یار آپ کے یہ جو لیڈر ہیں یہی پکڑاتے ہیں یہی چھڑاتے ہیں یہی ادھر سے پیسے لے کے کھا دیتے ہیں. ادھر میں اب کچھ آدمیوں کا نام بھی نہیں لوں گا, بہت معتبر بہت شریف آدمی ہیں, 10 آدمیوں کے انہوں نے پیسے صرف رجسٹریوں اور ڈیڈوں کا 70 ہزار لے کے کھایا ہوا ہے. وہ آدمی ہمارے پاس آ کے روتے ہیں یار بھائی خدا کے لیے ہمیں 70 ہزار لے کے دے دو, ہم اپنی کی بچی کی شادی کر لیں. انہوں نے مرنا نہیں, یہ بولتے ہیں کہ شاید ہمیں جلائیں گے ہمیں دفنائیں گے. نہیں, جو مختلف ڈیڈوں کا آپ نے کہا اور مختلف پلاٹس ہیں جن کے اوپر سٹے ہے, ہاں جی, اور رجسٹری نہیں ہوئی, کیا الیکشن کے بعد اس کے اوپر آپ کام کریں گے؟ انشاءاللہ ابھی بھی ہم نے جاری کر دیا اس کے اوپر کام, تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی کرتے رہیں گے. جو ڈیڈیں ہماری بقائے ہیں وہ انشاءاللہ ہر گھر تک پہنچیں گی, فری پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک بہتر کرے گا. آپ کو اب فکر لینے کی ضرورت نہیں کشمیر کالونی کی. انشاءاللہ تعالی کشمیر کالونی آپ کو بدلتی نظر آئے گی. صحیح. یہ کسی ٹون سے کام نہیں ہے. صحیح. جی, آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں وہ خواجہ فہد حسین ہیں, تو ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا. یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ خواجہ فہد حسین ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی سے امیدوار ہیں. جی خواجہ صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کشمیر کالونی جو آپ کی جو حلقہ وارڈ نمبر 7 ہے اس کے وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے منشور میں شامل ہیں؟ جو کہ میرے سب سے پہلے منشور میں ہے ڈسپوزیبل کی 18 کنالے جگہ ہے جو ہماری سیل ہوئی ہے, اس کا میں نے کیس لگایا ہوا ہے. اگر کسی بھائی کو تسلی نہیں, وحید اللہ ہاشمی صاحب ہے, یہ ہمارے شہر گجرات میں ایڈوکیٹ, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کیس چل رہا ہے. یعنی وہ جو ڈی سی کالونی کے پاس ہے ڈسپوزیبل ہے, اس کے اوپر آپ کیس کورٹ میں ہیں آپ؟ ہاں, ہمارا کیس چل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ کشمیر کالونی کی جگہ آپ سمجھائیں ناجائز طور پر ڈی سی کالونی قابض ہے وہ. ٹھیک, اس کے اوپر آپ کیس لڑ رہے ہیں, وہ لے کے کشمیر کالونی لڑیں گے بھی, ہم آخر دم تک بھی لڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ ہماری جگہ 18 کنالا, ادھر کوئی پلے گراؤنڈ کا ہم سوچ رہے ہیں. اگر پلے گراؤنڈ نہ بھی ہو, ہمارا قبرستان کی جو جگہ وہ بہت تیزی سے لاگتیں ہو رہی ہیں, جگہ کم پڑ رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, تو وہ ہماری قبرستان کی جگہ کا لینا بھی بہت ضروری ہے. صحیح, یعنی وہ آپ قبرستان کے لیے وقف کر سکتے ہیں. ہاں جی, تو انشاءاللہ تعالی ایک یہ منصوبہ آپ کا جی. اس کے ساتھ ادھر جو یہ نالیوں اور سڑکوں کا اتنا مسائل نہیں ہے, ادھر ہمارے بہت مسائل ہیں. دیکھو یہ ہماری کشمیر کالونی میں بیوے عورتیں ہیں, بیوہ, یہ بیوہ عورتوں کا حق بھی لاتے ہیں, لا کے کھا دیتے ہیں, بعد میں ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہ کام نہیں ہوں گے ادھر انشاءاللہ. یہ لبیک یا رسول اللہ کا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس, اس سے جو فیصلہ کریں گے سچا کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری جان بھی حاضر ہے اس لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ. یعنی بیوہ عورتوں کو حکومتی سطح پہ بھی اور ویسے رفائی اداروں سے اپنی مدد آپ کی بھی, آپ بیت المال سے بھی ان کی سپورٹ ہر طرح کی کریں گے. ان کی بیٹیوں کے جہیز کی صورت میں, ان کی ماہانہ کی صورت میں, یعنی ان کے ذاتی جو مسائل ہیں گھریلو, ان میں آپ بھرپور کردار ادا کریں گے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو آپ شیلٹر دیں گے, معاشی طور پر ان کو استحکام دیں گے. یہ آپ کی اور ایک یعنی میں نے آپ کا جو منشور دیکھا ہے اس میں آپ نے سیوریج کے حوالے سے بات کی ہے, الیکٹریشن کے حوالے سے, الیکٹریکل سٹی کی یہاں پرابلم ہے, ٹرانسفارمر کے ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ میں ان تمام مسائل کے اوپر بات کروں گا, جی کام کروں گا. وہ کیا پلان ہے؟ دیکھو جی, یہ جو ہمارا سیوریج کا نظام ہے یہ بالکل غلط ہے, اوپن ہے. یہ اگر کچھ آدمی آتے ہیں نا, میں اب کسی کا نام بھی نہیں لوں گا, ایک کمیشن لیتے ہیں پیچھے سے, کہتے ہیں ٹھیکیدار کو یہ روڈ بنا دو, وہ ساری گلی
جو ہمسائے ہیں یا اگر کوئی اس گلی میں رہتے ہیں محلے دار، وہ ان کے گھر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یہ اپنی کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی نکاسی، کوئی اس کا طریقہ یعنی کار کوئی پلاننگ کے بغیر کام ہوتا ہے، جس کا جدھر دل کرتا ہے وہ ادھر ہی کام شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کنٹرولمنٹ بورڈ کے جو فنڈ آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے لگواتے ہیں بغیر پلاننگ کے۔ ہاں جی، وہ 2 ماہ بعد سڑک کو کھاڑ دی جاتی ہے، پہلے پلان نہیں ہوتا۔ نہ یہ کوئی پلان نہیں ان کا، صرف پلان کمیشن کا ضرور ہوتا ہے صحیح کہ کھانی ہے، ہاں اس روڈ سے ہم نے اتنی کمیشن لینی ہے، صحیح تو انشاءاللہ کبھی ہم کمیشن پہ کام یعنی جو سیوریج کے کھلے نالے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کروانے کا آپ کا ہاں جی کریں گے بھی، تو اب ان کا انشاءاللہ ہم خود بھی کریں گے۔ اس سے پہلے یہ سیوریج کو انڈر گراؤنڈ کرنے کا 4 کروڑ لے کے کھا چکے ہیں، صحیح یہ 5 آدمیوں نے 4 کروڑ لے کے کھایا ہوا ہے سیوریج کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو شاید معلوم ہوگا، یہ قبرستان سے لے کے جو ٹینکی ہے، یہ ٹینکی کا 7 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، جو ان لیڈروں نے صرف صاف پانی کا جو منصوبہ تھا، وہ جو مٹی کے نیچے دب گیا، جو گندا پانی اب گھروں میں آ رہا ہے، صحیح یہ 7.5 کروڑ کا انہوں نے پروجیکٹ منظور کر کے کھایا ہوا ہے۔ یہ کدھر گیا؟ یہ اس وقت یہ ساری سیوریج کو انڈر گراؤنڈ کر دیتے 7.5 کروڑ میں، تو اب ہمیں یہ مشکل نہ آتی، یہ بارشوں میں ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی۔ یہ ہمارا جو بازار ہے، ادھر سے نمازی بھائی جاتے ہیں نماز، اکثر دیکھنا آپ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سب گندا پانی نالوں کا باہر آیا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے، جب نہیں بارش کے بغیر آیا ہوتا ہے۔ صحیح جمعے والے دن ہر آدمی غسل کرتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ نالوں کا اتنا کیپیسٹی نہیں کہ وہ لوڈ برداشت کرے، وہ سارا سائز چھوٹا ہے، صحیح، تو وہ سارا پانی پھر گندا باہر آتا ہے، بہت مشکل ہے ادھر سے جو آدمی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ صفائی کے حوالے سے لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں پہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں آتے، گند یہی پڑا نہیں انشاءاللہ سب آئیں گے، اور اب ہر ایک گھر پہ انشاءاللہ تعالی ہم کوئی اس طرح کی بنائیں گے پلان کہ ہر گھر سے کوڑا اٹھایا جائے گا، گاڑی آئے گی۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں کہ صرف میرے گھر سے کوڑا اٹھائے گی، نہیں، ہر ایک کے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے جو بھی ہے، ہر ایک آدمی کے گھر وہ گاڑی جائے گی، وہ ادھر سے کوڑا اٹھائیں گے۔ یہ جو ہماری مائیں بزرگ شاپر اٹھا کے ایک میل چل کر جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ ان کی مشکل ختم کریں گے ہم۔ یہ ٹرانسپورٹ بھی، یہ کوڑے والی ہم خود اپنی بذات خود جیب سے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی جو کنٹونمنٹ بورڈ دے گا اس کے ساتھ ذاتی طور پر بھی آپ ہاں جی ہم بھی اس کے لیے ایک تنظیمی سطح پہ بھی اس کے لیے کاوش کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، جو طریقے لبیک کا ماٹو ہے اس کے اوپر یعنی لوگ کو دین اور دنیا کی طرف لے کے آنا، تربیتی نظام ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ جی ضرور کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے۔ اس سے پہلے تو دوسری جماعتوں میں رہے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آیا، اس جماعت میں آئے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے، ایک زندگی کا ایک سکون ملا ہے، اللہ کا خاص کرم ہے اس جماعت پہ۔ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا آپ کو کدھر سے مدد ہو رہی ہے اس جماعت کی۔ اللہ پاک آپ پہ خاص کرم اور فضل کرتا ہے اس جماعت پر۔ تو انشاءاللہ ہم خادم حسین رضوی صاحب کا جو منشور ہے اس پہ پیرا بھی دیں گے، اس منشور کو ساتھ لے کے چلے بھی گے۔ یہ جو ختم نبوت کا ہم نے پیرا بھی دینا انشاءاللہ تعالی، تو ڈٹ کے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے لبیک یا رسول اللہ کے لیے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب ہمارے قائد سے، ان کا جو منشور تھا وہ ہمارا منشور ہے، ہم اس پہ پیرا بھی دیں گے، دیتے بھی رہیں گے، تو انشاءاللہ سارے ساتھی دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ سب نوجوانوں کے لیے بات کرتے ہیں گراؤنڈ کی، کبھی کسی نے خواتین کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے ان کی تعمیر و ترقی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا؟ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایز اے اسلامی ایک تنظیم کے آپ ممبر ہیں، اس کے امیدوار ہیں، کہ آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ جی دیکھیں، جو یہ میری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں ہماری جو درسوں میں درس جاتی ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ ہماری جماعت کی علماء جو گھر گھر جا کے درس دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت کے لیے یہ کام ہے آپ کا، تو انشاءاللہ وہ عورتیں، مائیں بہنیں ہماری یہ سلسلہ جاری رکھیں گی۔ ٹھیک ہوگا، یعنی ان کے لیے کوئی سینٹر بھی بنانے کا ارادہ ہے جہاں پہ کوئی سلائی کڑھائی یا کوئی کاروباری انشاءاللہ یہ سلائی کا انشاءاللہ یہ جو سلائی کا یہ کڑھائی کا یہ سسٹم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا پورا غور ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کام بھی کریں گے، تو کرتے بھی رہیں گے۔ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ، اگر فہد حسین کو
کسی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دیتے یا ہار جاتے ہیں الیکشن، جی کیا پھر بھی یہ جو آپ کے منصوبہ جات ہیں اس پہ آپ کام کریں گے؟ انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کرتا بھی تھا تو کرتا بھی رہوں گا یعنی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں انشاءاللہ۔ یعنی اس کے میں میٹر نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیتے یا ہاریں۔ ہاں رے دیکھو جی، خواجہ فروغ صاحب تھے اس کشمیر کالونی میں، صرف انہوں نے کالج لایا تھا کشمیر کالونی میں، اب وہ جو فائنل نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ادھر سے پاکستان سے ان کی پرواز اڑی تو کالج بھی اڑ گیا۔ کسی کے پاس اتنا ٹل اور جرت تھی تو لاتے نا پھر ادھر کالج، بتاتے کہ بھائی میں نے لایا کالج، کالج کی خواجہ فروغ نے بلڈنگ کھڑی کی، فرنیچر لگایا، صرف انہوں نے سٹاف لانا تھا ادھر۔ ان کے پاس اتنی ٹل نہیں تھی کہ اپنا سٹاف لا کے ہمارا یہ گرلز سکول کو کالج کی شکل میں لے جاتے۔ خواجہ فہد صاحب، اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو مالی فائدہ بھی دیتے ہیں، تھانہ کچہری کی سیاست بھی لوگ کرتے ہیں، اور لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں، آپ نے کشمیر کالونی کے لوگوں کے لیے کیا کیا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ جی کشمیر کالونی کے لیے سب سے بڑا تو میں نے یہی کام کیا ہے جو کیس لگایا ہوا ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرتا ہے نا تو انشاءاللہ یہ گرلز سکول کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے، یعنی وہ کالج والا منصوبہ پایا انشاءاللہ تک لے آئیں گے۔ ساری زندگی ہم نے بھی دیکھا ہے نا، کسی کے پاس اتنا زور نہیں تھا کہ ادھر کالج لاتا، ٹھیک ہو سب گیا۔ بولتے ہیں یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے، صرف یہ سور کھاتے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کام نہیں کریں گے، ادھر ہماری مائیں بہنیں پڑھیں گی بھی، اچھا کام ہوگا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارا جو منشور ہوگا نا وہ گراؤنڈ کے بارے میں ہوگا، یہ جو چھوٹے بچے یعنی سپورٹس کو، بچوں کو کھیلنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے وہ سب سے ضروری ہے ہمیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ہم کینٹ ایریے کے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، بلال ٹون، ٹنگرالی، گرین ٹون کے جتنے ہم کینڈیڈیٹ ہیں، سب مل جل کے مطالبہ کریں گے، اس عوام کے لیے گراؤنڈ لیں گے انشاءاللہ، جدھر یہ بچے بھائی سب جا کے اپنا وقت جا کے کھیلیں بھی، اپنا ٹائم بھی پاس کریں، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فیملی پارک یعنی اس طرح کا آپ کا منصوبہ ہے۔ اور صحت کے حوالے سے کوئی آپ کا کوئی منشور میں ہاسپٹلائز کے حوالے سے کوئی؟ یہ ایک ڈسپینسری ادھر ہماری کشمیر کالونی میں، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف جس طرح بنی ہے آپ سب کو بھی پتا ہوگا، یہ اس ڈسپینسری کو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک عزت دیتا ہے، اس قبرستان والی جگہ پہ نہیں، ہم منہ سے بڑا کریں گے، جنازہ گاہ کی ہمارے پاس چھت موجود ہے، بہت بڑی چھت ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کا کوئی سسٹم بنائیں گے کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی گھر میں معاملات ہو جائے رات کو، ادھر اس طرح کی کوئی سروس ہو کے ہمیں باہر نہ جانا پڑے، ہمیں ادھر کشمیر کالونی میں ہمارا مسئلہ سرکاری سطح پہ آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جو پرابلم ہو وہ ادھر ہی فوری حل ہو جائے، ان کے لیے علاقائی سطح پہ آپ سروس دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اس کے اوپر آپ کا منصوبہ ہے انشاءاللہ، اور راہ والی کی سطح پہ بھی انشاءاللہ وہ سارے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ممبران ہوں گے وہ بھی مل کے کوئی بالکل انشاءاللہ تعالی صحیح کریں گے۔ آخر پہ آپ اہل علاقہ کو پیغام دینا چاہیں کہ کرین کے نشان پہ 12 ستمبر کو جی وہ کیوں مور لگائیں اور فہد حسین ان کے لیے کیا کرے گا؟ جی میں اپنی کشمیر کالونی کے سب بھائیوں بہنوں ماؤں کو بزرگوں کو یہی پیغام دوں گا، 12 تاریخ والے دن آپ کے پاس فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس دوبارہ 5 سال بعد آئے گا، آپ اس فیصلے کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کرین نشان ہے میرا، اس پہ آپ نے مہر لگانی ہے، آپ کی اس مہر کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ترقیاتی کام ہیں جو کشمیر کالونی کے ہونے والے ہیں، گراؤنڈ، قبرستان اور کافی سارے مسائل ہیں، یہ میں نے حل نہیں کرنے، آپ نے میرے ساتھ مل جل کے کام کرنا ہے۔ میں یہ بولوں گا یہ میں اکیلا کینڈیڈیٹ نہیں، آپ سب کینڈیڈیٹ ہوگے، تو انشاءاللہ تعالی میں کشمیر کالونی سے کبھی بھاگوں گا نہیں، نہ کبھی بھاگا ہوں۔ اگر کسی بھی میرے بھائیوں کو، دوستوں کو، کسی کو بھی کوئی غلط میرے بارے میں اطلاع ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، تو ان کو سچائی کا پتہ چلے گا، سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ یہ جو پروٹوگنڈے بناتے ہیں اور صرف مجھے بدنام اور گندا کر کے اپنے ووٹ مضبوط کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو پیغام دوں گا، کرین کا نشان نہیں بھولنا، آپ نے ایک دفعہ میں انشاءاللہ آزمانا ہے، اس سے پہلے آپ نے ساری زندگی آزمایا ہے، ایک لاہور چلا جائے گا تو دوسرے کا تو نہیں میں کچھ بھی بولتا، چلو ایک لاہور جانے والا ہے، اس کا کاروبار لاہور
گار لاہور ادھر تو صرف سیاست کرنے آئے ہیں. ایک باری اپنے بھائی کو بھی آزماؤ, اپنے بیٹے کو بھی آزماؤ, انشاءاللہ آپ کی سوچ, آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا میرے پاس جس وقت مرضی آپ کا انشاءاللہ کام کروں گا. آپ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے 12 تاریخ کو کوئی غلط فیصلہ کیا تو اگلے 5 سال یہ آدمی آپ کو بہت ذلیل کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم سب ہو رہے ہیں. تو یہ مہربانی کر کے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے لبیک پہ کرائن پہ مور لگانی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے ہارٹ ٹاک کے وہ خواجہ فہد حسین تھے جو تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر کشمیر کالونی وارڈ نمبر 7 سے امیدوار ہیں. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.